میری ماں نے بہت چھوٹی عمر میں میری شادی کروا دی تھی. میں صرف 13 یا 14 سال کی تھی. تب میں نے اکثر سنا تھا کہ باپ جواری ہو یا برا ہو تو اپنا قرض اتارنے کے لیے بیٹیوں کی شادی بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ کروا کر اپنا قرض معاف کروا لیتا ہے. مگر میرے معاملے میں ایسا میری ماں نے کیا تھا. میں 5 سال کی تھی تو میرے ماں اور باپ کی طلاق ہو گئی تھی، کیونکہ میرا باپ ایک غریب اور مڈل کلاس شخص تھا اور میری ماں کی خواہش بہت اونچی تھی. ابا سے طلاق کے 2 سال بعد اماں نے ایک امیر آدمی سے شادی کر لی. وہ بہت امیر تھا، اماں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا. جو اماں مانگتی اسی وقت حاضر کر دیتا. میری ماں اس سے شادی کر کے بہت خوش تھی. پیسے کی فراانی اور عیش و عشرت نے اسے بلا ہی دیا تھا کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے. میں کب اسکول جاتی اور کب آتی، کھانا کھایا یا نہیں، ٹھیک ہوں یا بیمار ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ بس اپنے شوہر کے ساتھ سیر و تفریح میں مصروف رہتی تھی. کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ کاش اپنے سکے باپ کے پاس چلی جاؤں، مگر اس نے بھی کبھی پلٹ کر میرا حال نہیں پوچھا تھا. میں اپنے ماں اور باپ کے لیے دونوں کے لیے بوجھ بن گئی تھی. لیکن میری ماں کے ساتھ دوسری بار بھی برا ہوا. اماں کی شادی کو 3 سال تھا جب یہ راز کھلا کہ اماں کا دوسرا شوہر تو پہلے سے شادی شدہ ہے. اس نے پہلی بیوی سے چھپ کر شادی کی ہے. پہلی بیوی کو معلوم ہو گیا تھا اماں کے شوہر کا تو کچھ بھی نہ تھا، نہ ہی گھر نہ ہی دولت جائیداد. شوہر نے میری ماں کو طلاق دلوا دی اور یوں ایک بار پھر اماں کا گھر اجڑ گیا. اماں اس وقت گھر سے نکلتے ہوئے قیمتی زیورات وغیرہ لے کر آئی جس سے گھر کا خرچہ چلنے لگا. مگر اماں کو جس قدر عیش و عشرت کی عادت ہو چکی تھی وہ اب کیسے پوری ہوتی بلا. مگر بہت حیرت انگیز بات ہوئی کہ ہر مہینے کوئی 50,000 کی رقم ہمارے گھر پھینک جاتا اور اماں کا گزارا اچھا ہو جاتا. اب اس نے تیسری شادی کی کوشش کرنی شروع کر دی، مگر کوئی امیر آدمی ان کو مل ہی نہیں رہا تھا. آخر تھک ہار کر اماں نے ان 50,000 سے اپنا خرچہ پورا کرنا شروع کر دیا. ایسے ہی وقت گزر گیا. میں بھی بڑی ہوگی. ابھی میں 9ویں کلاس میں ہی تھی اور 14 سال کی تھی کہ اماں نے یہ کہہ کر میری استھیوں پر بم پھوڑ دیا کہ اگلے ہفتے وہ میری شادی کر رہی ہیں. کس سے کر رہی ہیں، وہ کون ہے، وہ مجھے معلوم نہ ہو سکا. بس اتنا پتا چلا کہ اماں کو جو ہر مہینے پیسے ملتے تھے وہ قرض تھے جو اب وہ میری صورت چکا رہی ہیں. میں تو چھوٹی سی بچی تھی اور جانتی بنا تھی کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے. میں جب احتجاج کیا تو اماں کہنے لگی تو خوش قسمت ہے، اتنا امیر آدمی تجھے مل گیا. اماں نے میری شادی کر دی اور بوڑھے آدمی کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیا. میں اس شخص کے ساتھ اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر بڑے سے گھر آ گئی. اتنے بڑے گھر میں صرف 2-4 ملازم ہی تھے. ایک ملازمہ مجھے اپنے کمرے میں لے گی. میرا 60 سالہ شوہر ابھی کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے فون پر گھنٹی بجی اور وہ گھبرا کر باہر چلا گیا کہ میں ابھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں. کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو مجھے کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو. جا کر اس کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے کسی اور کے پاس چھوڑنے جا رہا ہے، شاید کسی گاؤں وغیرہ کی بات کر رہا تھا. اس نے انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلانی شروع کر دی. میں بہت ڈر رہی تھی کہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. زندگی جانے اب کس موڑ پر لے جا رہی تھی. لیکن پھر ایسا ہوا کہ آج بھی میں سوچتی ہوں. پتوگی سے اسلام آباد جاتے ہوئے ایک دم پہاڑ چڑھتے ہوئے تیز رفتاری سے گاڑی بے قابو ہوگی. میری طرف کا دروازہ ایک دم اور میں باہر سڑک پر رگڑے کھاتے کھاتے ہوئے گر گئی اور گاڑی میرے سامنے کھائی میں جا گری. میں اپنی چوٹیں بھول کر ساکت رہ گئی کہ یہ کیا ہوا. حادثہ دیکھ کر ایک گاڑی میرے پاس رکی. وہ میاں بیوی تھے. میرا دلہن والا جوڑا دیکھ کر مجھے ہمدردی سے بتایا کہ تمہارا شوہر مر چکا ہے. مجھے جانے کیوں سن کر خوشی ہوئی. وہ کہنے لگے تم اپنے ماں باپ کا پتہ بتاؤ، ہم تمہیں وہاں چھوڑ دیں گے. ایک ہی رات کے ان تمام واقعات نے مجھے ایک دم بڑا کر دیا. میں واپس اپنی ماں کے پاس جاتی تو وہ پھر سے مجھے پیسوں کے غرض سے مجھے کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیتی. میں نے کہا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ میاں بیوی مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے اپنی بیٹی بنا لیا. یہاں سے میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا. میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا. اسکول کے بعد کالج اور پھر یونیورسٹی، پھر میں نے جاب شروع کر دی. ان کے بیٹوں نے بھی مجھے اپنی بہن کا درجہ دے دیا تھا. ان کے بچے بھی مجھے پھپھو کہتے تھے. ایک دن ہم سب کو ایک گاؤں سے شادی کا بلاوا آیا. وہ انکل آنٹی کے کزن تھے جس کی بیٹی کی شادی تھی، اس لیے جانا ضروری تھا. ہم سب تیار ہو کر اس گاؤں کی طرف چل دیے جو پتوکی کے نواب میں واقع تھا. وہ ایک قصبے کی طرح ہی گاؤں تھا جہاں بہت ساری سہولیات تھیں. جس لڑکی کی شادی تھی وہ محض 19 سال کی تھی. میں تھوڑا حیران ہوئی مگر سوچا کہ شاید گاؤں کا یہی رواج ہو. مہندی کی رات جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے اچانک مجھے پیاس لگی تو صحن میں آ گئی. اس پر مجھے کچھ غیر محسوس لگا. یوں لگا جیسے کوئی چوری چوری دلہن کے کمرے میں گیا ہو. میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دماغ سے جھٹک دیا. اگلی صبح بڑی دھوم دھام سے اس لڑکی کی شادی ہوئی. مگر اگلے ہی دن جب ولیمہ تھا
یہ سن کر ہر ایک کی جان نکل گئی کہ لڑکی مر گئی ہے۔ اس کا باپ روتے ہوئے کہنے لگا، کاش میں اپنی بیٹے کی شادی نہ کرتا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ سایہ اس کی بھی جان لے گا۔ میں نے چونک کر پوچھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، پچھلے 2 سالوں سے گاؤں پر کسی اسبیب کا سایہ پڑ گیا ہے۔ وہ نوجوان لڑکیوں کو شادی کی رات ہی مار دیتا ہے۔ اب تک 50 لڑکیاں ہمارے گاؤں کی مر چکی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پیر صاحب گاؤں میں آئے تھے اور انہوں نے دم کر کے بتایا تھا کہ اب کوئی سایہ یہاں نہیں ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہو۔ اس لیے میں نے بے فکر ہو کر اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی۔ لوگ اچھے تھے، شادی والے گاؤں کے لڑکے کی اپنی ورکشاپ تھی، میں نے ہاں کر دی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بیٹی بھی مر جائے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی گھر پر بٹھا لیتا مگر شادی نہ کرتا۔ واقعی اپنی جوان بیٹی کو شادی کی رات ہی مرتا دیکھ ماں باپ خود جیتے جی مر جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی کا جنازہ اس کے سسرال سے ہی اٹھایا، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ وہاں گئے اور 2 دن وہاں رہ کر واپس آ گئے۔ میں پولیس میں نوکری کر رہی تھی اور نئی نوکری تھی، اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے واپس آ گئی۔ جب میں دفتر آئی تو معلوم ہوا کہ 2 لڑکیوں کی گمشدگی کے کیس آئے ہوئے تھے۔ لڑکیوں کی عمر 18 سال تھی اور یہ دیکھ کر میں چونک گئی کہ یہ واقعہ اسی گاؤں کے پاس والے گاؤں کا تھا جس میں ہم شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے، اور ان بیچاروں کی بیٹی مر گئی تھی۔ بظاہر دونوں الگ الگ واقعات تھے، مگر جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ ان دونوں واقعات میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ میں تو اسی وقت ٹھٹک کر رہ گئی تھی جب مجھے پتا چلا کہ 2 سالوں سے لگاتار اسی گاؤں کی لڑکیاں شادی کے روز وفات پا جاتی ہیں۔ میں نے جب انکل آنٹی سے اس بات کو ڈسکس کیا تو وہ کہنے لگے، بیٹا دور دراز کے دیہاتوں میں اکثر جنات اور یہ سایہ وغیرہ واقعات ہو جاتے ہیں، اس گاؤں پر بھی برا سایہ پڑ گیا ہے۔ مجھے اس سائے والی بات پر بہرحال یقین آ گیا تھا، کیونکہ میری ماں بھی جادو ٹونا کرتی تھی اور میں اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھتی تھی جن کو انسانی عقل مانتی ہی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی برا سایہ واقعی اس گاؤں کی لڑکیوں کے پیچھے پڑ گیا ہو۔ خیر میں نے سوچا یہ گمشدگی والے معاملات کی تحقیق کرنی ہوگی، لیکن جانے کیوں مجھے یہ کیس لے کر ایک دوسرے پولیس والے کو دے دیا گیا تھا جو اسی علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس لیے وہ کہنے لگا، میرے علاقے میں ایسی خبریں آ رہی ہیں تو میں خود اس کیس کو حل کروں گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ ابھی نئی ہوں اور معاملہ کافی بڑا ہے، اس لیے شاید مجھے یہ کیس نہیں دیا گیا۔ میں اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہوگی۔ یہ تقریباً 2 ماہ بعد کی بات تھی جب میں ایک کام سے مری گئی۔ مری تھانے میں میری دوست تھی جس کی سالگرہ تھی۔ اس کے گھر جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ مار روڈ سے کوئی اچھا سا تحفہ لے کر جاتی ہوں۔ مار روڈ پر کافی رش تھا اور طرح کے بکاری بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ کسی ایسے بکاری کو پیسے دوں گی جو چپ کر کے بیٹھا ہو، مجھ سے مانگے نہ۔ اسی دوران میری نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو اپنے ہاتھ سے بے حال نیاز بال بکھرے ہوئے چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے پیسے دینے لگی تو وہ چونک گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، وہ تو وہی لڑکی تھی فنکشن کی جس شادی پر ہم لوگ گئے تھے۔ وہ لڑکی تو مر چکی تھی، نہ شادی کی پہلی رات اس کا انتقال ہو گیا تھا، پھر یہاں اس بکارن کے روم میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے اسے آواز دے کر بلایا تو معلوم ہوا تو وہ ہوش و حواس سے بگانا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے سوچا اس سے کہیں بگانا ہے۔ اس لڑکی کی شکل ہم شکل تو نہیں، مگر میرا دل مان نہیں رہا تھا، وہ ہو بہو اسی لڑکی کی طرح تھی۔ میں بھول گئی کہ میں یہاں کسی کام کے لیے آئی تھی، کچھ تو ایسا تھا جو غیر معمولی تھا۔ میں نے اس کا نام پکارا افشن، مگر وہ خالی ذہن سے مجھے دیکھتی رہی جیسے اسے اپنا نام معلوم ہی نہ ہو۔ میں بھی اس سے بات کر رہی تھی کہ ایک لڑکا میرے پاس آ کر بولا، باجی کیا بات ہے؟ میری گھر والی کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ گھر والی کا لفظ سنتے ہی میں نے اس لڑکے کو دھیان سے دیکھا، وہ بھی بھکاری تھا۔ وہ لڑکا تو وہ ہرگز نہیں تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ میں الجھن سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ جاتے ہوئے میں نے اس لڑکی کی جھولی میں 500 کا نوٹ ڈالا جو لڑکے نے جھپٹ کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ میرا ذہن مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور ہے۔ میں نے دوست کی سالگرہ منائی اور اپنے شہر واپس آ گئی۔ میں نے گھر جاتے ہی شادی والا کارڈ دیکھا جس پر ان انکل کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ ان کو فون کرنے کے بعد میں نے کہا، آپ کی بیٹی مر چکی ہے، مگر آپ کو اس کی کوئی خاص شناخت علامت یاد ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بچپن میں اس پر گرم دودھ گر گیا تھا۔ اس کا بائیں والا بازو کی کوہنی پر اور اوپر والا بازو سارا جلا ہوا ہے۔ یہ نشانی کافی تھی جسے معلوم ہو جاتا کہ وہ لڑکی واقعی ان کی بیٹی تھی یا نہیں۔ اگلے دن دوبارہ میں مار روڈ پر گئی۔ اس کو بیک دینے کے بہانے اس کے بائیں بازو سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ واقعی اس کا بایاں بازو جلا ہوا تھا، تو شک و شباب کرنے والی کوئی بات ہی نہیں رہی تھی، وہ افشاں ہی تھی۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ وہ یہاں پہنچی کیسے، ایک بکارن کیسے بن گئی؟ میں نے تو خود اس کی میت دیکھی تھی، اس کا جنازہ دیکھا تھا، پھر یہ سب کیا تھا؟ یہ سارے راز اسی گاؤں سے جڑے ہوئے تھے۔ میرے اندر کی پولیس افسر جاگ گئی۔
سب سے پہلے تو میں نے افشا کو یہاں سے نکالنا تھا۔ اس کا یوں بھکاری بن کر اپنے گاؤں سے اتنا دور یہاں ہونا معمولی بات نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں وہاں سے واپس اپنے کوئج میں آ گئی۔ میں نے مری تھانے میں اپنی تانیات اپنی دوست کو فون کر کے اب ساری بات بتا دی اور مدد مانگی۔ ہم نے پلان بنایا اور اگلے ہی دن ہم پھر سے مری کے مار روڈ پر گئے تھے، لیکن اس بار میں افشا کے پاس نہیں گئی تھی، تھوڑا دور ہی رک گئی تھی۔ 10 منٹ بعد ہی پلان پر یوں عمل شروع ہوا کہ پولیس کی کئی گاڑیاں وہاں آئی۔ لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ یہاں سے جلدی باہر نکلے، یہاں پر دھماکے کا خدشات مندشہ ہیں۔ یہ اعلان سن کر وہاں ایک دم افراتفری پھیل گئی، لوگ بھاگنے لگے۔ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر افشا کو اپنی دوست کی گاڑی میں بٹھایا اور ہم دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میں چاہتی تو ویسے بھی سب بکاریوں کو حوالات کی سیر کروا کر افشا کے ساتھ لے جا سکتی تھی، مگر اس سب کے پیچھے جو کوئی بھی تھا اس کو مہد نہیں کر سکتی تھی کہ راشی اور افراتفری میں کہیں وہ گم نہ ہو جائے۔ افشا کو اپنے ساتھ پتوں کی لے آئی اور کسی کو بتائے بنا اس کو ہسپتال داخل کروایا۔ میرے تجسس کی یہ سب بڑی وجہ تھی کہ ایک لڑکی جس کو قبر کے سپرد کر دیا گیا تھا وہ کیسے زندہ ہو گئی تھی اور ایسی حالت میں کیسے پہنچی۔ اس بیچاری کے حوث بحال ہونے میں پورا مہینہ لگا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ یاد آنے لگا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر اسے اتنا کچھ یاد نہیں تھا۔ جتنا کچھ اسے یاد تھا وہ کافی نہیں تھا۔ مجھے خود معاملے کی تہہ پر جانا پڑا تھا۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ میں سب کو بتاتی پھرتی۔ میں اپنے محلے میں نے اسے بے قابل اعتماد 2-3 لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور انہیں ساری بات بتائی۔ سب سے پہلے تو مجھے اسی گاؤں میں جا کر رہنا تھا جہاں لڑکی شادی کی پہلی رات ہی مر جاتی تھی۔ اب افشا کے واقعے کے بعد گاؤں کے لوگ بہت ڈر گئے تھے اور روز ہی کوئی نہ کوئی فقیر ان کے گاؤں میں آیا ہی ہوتا جو سارے گاؤں والوں پر دم کرتا۔ گاؤں والوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ کوئی برا سایہ ہے جو جوان لڑکیوں کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ وہ بیچارے یہ نہیں چاہتے کہ کتنی بڑی سازش ہو رہی تھی اور اسی سازش کو مجھے بے نقاب کرنا تھا۔ انکل آنٹی کو اب میری شادی کی فکر ہو رہی تھی۔ میں اب 24 سال کی ہو چکی تھی۔ میں نے ہوا انہیں قائل کیا کہ ایک بار میں اس کیس کو حل کر لوں پھر میں شادی کر لوں گی۔ میں ان کو بتا کر چلی آئی۔ افشا کے ماں باپ کو میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں میں یہ بات کسی کو پتہ چلے کہ وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا جس لڑکے سے افشا کی شادی ہوئی تھی اس لڑکے سے رابطہ کرے اور کہیں کہ میں اب اپنی چھوٹی بہن کی شادی ہم تم سے کروانا چاہتے ہیں۔ انکل ڈر گئے اور کہنے لگے کہ میری چھوٹی بیٹی بھی مر جائے گی۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کی جگہ میں رخصت ہو کر جاؤں گی، ہم مولوی صاحب کو سمجھا لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اب افشا کے والد میرے کہنے پر لڑکے جا کر اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ پکا کر آئے اور شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میں نے اپنے لہنگے پر کیمرہ فٹ کر لیا تھا تاکہ میری ساتھی لائیو دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ نکاح کیا ہونا تھا، بس مولوی صاحب کمرے میں آئے اور چلے گئے۔ یہ میرا ہی آدمی تھا۔ میں سر پر بڑی سی چادر لے کر اور چہرہ ڈھک کر اس لڑکے کے ساتھ رخصت ہوگی۔ مجھے تو دیکھنے سے وہ لڑکا مشکوک لگ رہا تھا، یا پھر پولیس والی ہونے کے ناطے میں ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی کہ وہ کسی کو آواز دے کر کہنے لگا اماں تم بھی دلہن کے ساتھ بیٹھو۔ میں نے گھونگھٹ کی آڑ سے جیسے ہی لڑکی کی ماں کو دیکھا میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر آسمان پھٹ گیا ہو۔ وہ عورت دلہا جیسے اپنی ماں کو کہہ رہا تھا وہ تو میری سکی ماں تھی، میری سکی ماں، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ سب کیا تھا؟ لڑکی کی ماں کیوں بنی ہوئی تھی؟ یہ سارا ماجرا کیا تھا؟ میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں اپنی ماں کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ گاؤں والے جس برے سائے کی بات کر رہے تھے وہ میری ماں ہی ہوگی۔ وہ ویسے بھی کچھ اچھا کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اپنی ماں کو اس لڑکی کی ماں کے روپ میں دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ اگر میں اسے پہچان سکتی تھی تو وہ بھی مجھے پہچان سکتی تھی۔ ایسی صورت میں ویسا نہ ہو پاتا جیسا میں نے سوچ رکھا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میری ساتھی بولتی کے ذریعے مجھے مسلسل میرے سابق رابطے میں تھے۔ میں نے اپنی ساتھی انسپیکٹر مریم سے کہا جب میں کمرے میں جاؤں گی تو اسی وقت کھڑکی سے کود کر آ جانا، میری جگہ دلہن بن کر بیٹھ جانا۔ اس لڑکے کی اماں کو میں جانتی تھی، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ آگ محتاط ہو جائے گی۔ مریم نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی، میرے بالکل ساتھ ہی میری ماں آ کر بیٹھ گئی اور گاڑی دوسری طرف روانہ ہوگی۔ میں سارے راستے سوچتے ہوئے آئی کہ آخر میری ماں اب کیا کرتی ہے اپنا گزر بسر کے لیے؟ کیا وہ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے؟ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی دوسرے گاؤں آ گئی۔ یہ وہی گاؤں تھا 2 گمشدہ لڑکیوں کی رپورٹ میرے تھانے میں لکھوائی گئی تھی۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ ہی اسی لیے کیا تھا کہ سچ کا پتہ چل سکے ان دونوں گاؤں میں کیا چل رہا ہے، لڑکیاں مر کے بھی زندہ کیسی ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی میں نے اندر جاتے ہی وہ دروازہ بند کر لیا۔ مریم پہلی کھڑکی سے کود کر کمرے میں آ چکی تھی اور ہم دونوں نے لباس تبدیل کی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے مریم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کمرے میں کیمرہ فٹ کر لیا اور خود گھر سے باہر اپنی ساتھی کی گاڑی میں بیٹھ گئی
ہم دونوں انتظار کرنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے اسکرین پر دیکھا وہ شخص کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے مریم کو گھونگھٹ اٹھایا اور اسے دودھ کا گلاس پیش کیا۔ وہ اس دودھ کے گلاس میں پہلے سے کچھ ملا چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ صرف بے ہوشی کی دوا ہوگی، اس لیے میں نے مریم کو کہا اسے پی لو۔ پھر میری ماں کہنے لگی کہ یہ اس افشاں کی بہن تو نہیں لگ رہی۔ لڑکا کہنے لگا اتنا میک اپ کیا جائے تو بندہ بدل ہی جاتا ہے۔ لڑکی کی شکل و صورت پر غور کرنے کے بجائے سوچو کیا کرنا ہے، صبح تک یہ ہوش میں نہیں آئے گی، اب اس کے گھر والوں کو خبر کرنی ہے۔ میری ماں کہنے لگی آج اس لڑکی کے ماں باپ کو فون کرو اور کہو کہ آپ کی لڑکی کی طبیعت نہیں ٹھیک، جب تک وہ آئیں گے ہم کہہ دیں گے کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے انکل کو فون کیا، تھوڑی دیر تک وہ روتے دھوتے آگے۔ انہیں میں نے سمجھا دیا تھا، اس لیے انہوں نے ویسے ہی ایکٹنگ کی جیسے میں نے کہا تھا۔ مریم بس دور بے ہوش تھی۔ مریم کو زندہ ہی قبر میں اتار دیا گیا تھا۔ اب مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ سب کچھ کیا چرا ہے، لیکن یہ سب کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ زندہ ہی لڑکیوں کو کیوں دفنا رہی ہے، اس میں کیا راز تھا۔ اور سب سے بڑھ کر جو سوال مجھے تنگ کر رہا تھا اور یہ تھا کہ میری ماں کا ان سب میں کیا کردار تھا، وہ کیسے اور کب اس کھیل میں شامل ہوئی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں قبر میں مریم کا دم نہ گھٹ رہا ہو۔ کس نے ایک ایسی دوائی مریم کو پلائی تھی، پینے کے بعد انسان 2 دن تک ہوش نہیں آتا لیکن وہ زندہ رہتا ہے، کہ مریم صحیح سلامت ہے۔ میرا ساتھی بے چینی سے کہنے لگا میڈم ہمیں ان لوگوں کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، ہمیں اس جگہ کا معلوم کرنا ہوگا جہاں وہ سب لڑکیوں کو رکھتے ہیں۔ افشا جب ہوش میں آئی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی شادی کی رات ہی اس کے دولہے نے اسے دودھ کا گلاس دیا جسے پیتے ہی وہ بے ہوش ہوگی۔ وہ ویسے بھی نہ ہوتی اور جب اسے ہوش آیا وہ ایک تہہ خانے میں تھی جہاں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ افشا نے بتایا کہ اسے روزانہ زبردستی عجیب سی دوائیں دی جاتی تھی جس سے آہستہ آہستہ دماغ کمزور ہو گیا تھا۔ وہاں رہنے والی لڑکیوں کو وہی دوائیں دی جاتی تھیں، اس لیے جب میں نے اسے مار روڈ پر دیکھا تو وہ مجھے پہچان نہ پائی۔ علاج کے بعد اس کی یادداشت بھی ابھی تک بحال نہیں ہو پائی تھی، اسے یاد ہو کہ اسے کس جگہ قید کیا گیا تھا اور اس سارے کام میں کون کون شامل تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو میں اسی وقت چھاپا مار کر ان لوگوں کو گرفتار کر لیتی، مگر باقی لڑکیوں کو یہ آبزرو کرنا بھی ضروری تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ہائی کمشنر کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے اجازت لوں، مگر افشا نے یہ بات کہہ کر میری نیند حرام کر دی کہ ہمارے تھانے کے ہی افسران ملا ہوا ہے، اس لیے میں خاموشی سے ساری کارروائی کی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے۔ ہم قبرستان کے باہر گھاٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری توقع کے عین مطابق لوگوں کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد ہی کچھ مخصوص لوگ قبرستان میں داخل ہوئے۔ میرا خیال تھا کہ یہ مریم کی قبر کھود کر نکال لیں گے، ایسا ہی ہوا، انہوں نے قبر کھودنی شروع کر دی۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ سب لوگ باری باری قبر میں جا رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ مریم ہوش و حواس سے بیگانہ تھی لیکن اس کی لوکیشن وہیں اس قبر کے اندر ہی شو ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ میں اور میرے ساتھ جو کانسٹیبل تھا ہم دونوں درخت کے پیچھے سے نکلے۔ مریم وہیں تھی، اس کو وہاں سے نکالنا بے حد ضروری تھا۔ میں نے اور کانسٹیبل نے مٹی کھودنی شروع کر دی۔ جیسے ہی ہم دونوں نے مٹی کھودنی شروع کی ہم حیران رہ گئے، قبر کے اندر تو مریم تھی ہی نہیں۔ میں پریشان ہو گئی، لوکیشن یہیں کی تھی اور ابھی میں نے خود ہی ادھر ہی لوگوں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے تھوڑی اور مٹی ہٹائی تو وہاں سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اندر ایک تہہ خانہ تھا جہاں بہت ساری لڑکیاں قید تھیں، جہاں 100 سے زیادہ لڑکیاں قید تھیں۔ میں تو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ غریب لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں معلوم کرنا اور نقلی ماں باپ کا کردار نبھاتے ہوئے ان لڑکیوں کے والدین کے ساتھ رشتہ لے کر جانا۔ سارے گینگ کو پکڑنے کے بعد ہمیں انعام سے نوازا گیا، خاص طور پر مریم جس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ وہ بالکل تحسین تھی۔ میں نے مجرموں کے پکڑ جانے کے بعد افشا کو اس کے گھر والوں سے ملا دیا۔ وہ اب علاج کے بعد بہتر ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور اب میں نے اپنے پالنے والے ماں باپ کا ایک طرف میری سکی ماں تھی جس نے اپنی مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا، دوسری طرف انسان کے سر شریعہ رشتے تھے جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی کا درجہ دیا، پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ میں آج اس معاشرے کا ایک اہم فرد بن چکی تھی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ خدا حافظ، شکریہ۔